السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ایم اے اردو سال دوم کا دوسرا پرچہ جو ہے تنقید۔ تنقید کے سلیبس کی طرف جانے سے پہلے اور اس کے پیٹرن کی طرف، پیپر پیٹرن کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے اس لفظ کے معنوں کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا۔ تنقید جو لفظ ہے وہ عربی زبان کے لفظ نقد سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی کھڑے اور کھوٹے میں تمیز کرنا ہے۔ اور اصل میں جب یہ اصطلاح ادب میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شاعر یا ادیب کے فن پاروں کی خوبیاں اور خامیاں یعنی معائب و محاسن کو بیان کرنا۔ تنقید کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ایک تصور بن چکا ہے کہ تنقید صرف بری چیزوں کی وضاحت کے لیے کی جاتی ہے، یعنی ایک کلام ہے، جیسے کہ آپ لے لیں 9th کلاس کی کوئی بھی نظم، 9th کلاس کی لے لیں، کسی بھی کلاس کی لے لیں، آپ اس نظم کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ ان میں سے جو کمی کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اس چیزوں کو آپ سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس رائٹر میں یہ کمی ہے، اس نے یہاں پہ یہ بیان نہیں کیا، یہاں پہ تشبیہ و استعارات ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیے، یہاں پہ اس کی بات میں وزن نہیں ہے، اس کے اوزان میں کمی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تنقید میں ہیں۔ لیکن اصل میں صرف برائیاں، کسی کلام کی برائیاں ہی تنقید نہیں ہیں، بلکہ برائیوں کے ساتھ اس کی اچھائیاں بیان کرنا بھی تنقید کا اہم اور لازمی عنصر ہے، یعنی تنقید اچھائی اور برائی دونوں کے ساتھ مل کر بنتی ہے۔ اس طرح اب آئیے تنقید کے تعریف سے آگاہی کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کے پیپر پیٹرن کی طرف۔ یہ ہے اس کا پیپر پیٹرن، اور اس میں سب سے پہلے نوٹ کو پڑھیے۔ درج ذیل سوالات میں سے 5 کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 لازمی ہے، یعنی باقی کوشچن جو ہیں ان میں سے آپ لوگ 4 کوشچن اٹیمپٹ کریں گے، اور سوال نمبر 1 لازمی ہے، اس کو اٹیمپٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس کو آپ کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ سب سے پہلے آپ لوگ آ جائیے، فکری اور فنی تجزیہ کریں۔ درج ذیل نظم کا فکری اور فنی تجزیہ کریں۔ وہ آپ کو کوئی سی بھی نظم دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو چند نظمیں جو پاس پیپرز میں دی گئی ہیں وہی دے دے، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ موسٹلی ایسا سین ہی کریٹ ہوتا ہے کہ وہی نظم دی جاتی ہے جو پہلے نہیں دی گئی ہوتی، اس لیے آپ باقاعدہ کسی نظم اور اس کے رائٹر کی طرف جانے سے گریز کریں، بلکہ اس کے فکری اور فنی تجزیے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فکر یعنی تفکر کیا تھا، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی، کس طرح سے لکھا گیا، کون سے عوامل اس میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اور فن اس میں رائٹر کا جو فنی خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری لکھ دینی ہے، یعنی تسلسل ہے، سادگی ہے، روانی ہے، اس کے بعد سوز و گداز ہے، اس کے بعد تشبیہ اور استعارات کا استعمال ہے، اور اس طرح سے جو خصوصیات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اور اس کی تشریح کا طریقہ دیکھیں، کوئی سی بھی نظم آ جائے اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے نظم کا نام تو اوپر دیا ہوا ہوگا لیکن رائٹر کا نام نہیں دیا ہوگا، اور آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی۔ موسٹلی ایسی نظم سی آتی ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، یعنی ان کے رائٹرز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ایسی نظم آ گئی ہے جس میں آپ کو رائٹر کا نیم آتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو آپ اس شاعر کا نام لکھ دیں، اور اگر نہیں آتا تو غلط نام لکھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس نام کو چھوڑ دیں، تاکہ جو ایگزامینر ہے اس پہ بیڈ امپریشن نہ پڑے۔ یعنی آپ کے پیپر پیٹرن میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی نظمیں آئیں گی وہ دوسرے پیپر سے ڈیفرنٹ ہوں گی، اس لحاظ سے آپ لوگ نظم کی تشریح میں جو چیزیں لازمی ہیں اس پر دھیان دیجیے، نہ کہ ان کے رائٹرز کے نام یاد کرنے پر۔ اس لیے جو بھی نظم آئے اس میں آپ نظم کے شاعر کا نام لکھنے سے گریز کریں، اس کے بعد آئیں کہ آپ اس کو کس طرح سے سولو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اس کی تشریح لکھیں گے جو مشتمل ہوگی، اور سلیس اردو کہہ لیں اس کو، آپ لکھیں گے جو مشتمل ہو 7 سے 8 لائنوں پہ۔ اس کے بعد آپ آئیں گے تشریح کی طرف۔ اب آپ وہ مفہوم لکھ لیں یا سلیس اردو لکھ لیں، لکھنے کے اوپر ہیڈنگز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں گے اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جب بھی آپ لکھنے لگیں کہ اس میں روانی بہت ہے، روانی کو انڈر لائن کر دیں نیچے سے، لیکن
اس میں آپ لوگ ہیڈنگز نہیں دے سکتے۔ یہ بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی جب بھی فکری اور فنی تجزیہ نظم کا لکھیں گے آپ اس میں ہیڈنگز نہیں دیں گے، کیونکہ یہ قسم کی تشریح ہوتی ہے جس میں ہیڈنگز دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ ہیڈنگ سے گریز کریں، بلکہ جہاں بھی رومانی تسلسل یعنی ایسے تشبیہ و استعارات کا بڑے کمال سے استعمال کیا گیا ہے، وہاں جب بھی آپ ایسے لفظ لکھنے لگیں تو ان کو مارکر سے لکھ دیں یا مارکر سے اس لفظ کے نیچے ایک دو لائن لگا دیں جس سے وہ واضح ہو جائے، لیکن یہ نہیں کریں گے آپ لوگ کہ اس کو ہیڈنگز بنا کے لکھیں گے۔ یعنی لکھتے لکھتے مسلسل لکھنا ہے، اور مسلسل لکھتے ہوئے آپ اس کو پیراگرافس میں تو لکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ہیڈنگز میں نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد آ جائیے سیکنڈ کوسچن کی طرف۔ یہ دیکھیے سیکنڈ، اور اس کے بعد تھرڈ، اس کے بعد فورتھ، اس کے بعد ففتھ کوسچن ہے، اس کے بعد 6 7 8 9، یعنی 9 کوسچن دیے ہوئے ہیں، 9 سوالات دیے ہوئے ہیں جس میں سے آپ لوگوں کو حل کرنے ہیں 4 اور ایک یہ لازمی ہے آپ کے لیے۔ تو اس طرح سے آپ کو چوائس ہوئی 9 سوالات ہیں وہ اور ایک یہ، اس کو ڈال کے 9 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک یہ حل کر لیا اور باقی کتنے بچے 8 سوالات میں سے 4 آپ نے اٹیمپٹ کرنے اور 4 آپ کو چوائس میں ہیں۔ اب آتے ہیں ہم سلیبس کی طرف۔ یہ ہے اس کا سلیبس یعنی نصاب۔ تو یہ دیکھیے سب سے پہلے جو کوسچن ہے تنقید اور اس کی اہمیت، تنقید و تخلیق، اس کے بعد تنقید و تحقیق کا باہمی تعلق، تنقید کا منصب، اقسام، اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے کلاسیکی تنقید، اس میں ہے ارسطو، نظریہ کیتھارسس، حماسہ اس کے بعد لانجائنس، اس کے بعد 9 پہ ہے کلاسیکی مشرقی تنقید، اس کے بعد ہے 10واں جدید تنقید ہے، اور 10واں اس میں ٹاپک ہے جدید تنقید، مغربی رومانوی تنقید، اردو کی رومانوی تنقید، اس کے بعد 11واں عمرانی تاریخی و مارکسی تنقید، 12واں مغربی و مارکسی تنقید، اردو میں عمرانی تنقید، حالی اور احتشام حسین، اس کے بعد 13واں ہے حیتی تنقید، روسی امریکی اور اردو میں حیتی تنقید، کلیم الدین احمد، اس کے بعد 14واں ٹاپک ہے ہمارے پاس نفسیاتی تنقید، فرائڈ، زونگ اور ذوق لاکان، میرا جی، حسن عسکری، ریاض احمد، اس کے بعد مابعد جدید تنقید۔ 15واں ہے ہمارے پاس مابعد جدید تنقید، تھیوری، نیو تھیوری، روایتی ادبی تھیوری کا فرق، ساختیاتی تنقید، اور سویزر رولاں بارت، نظریہ عمد، اس کے بعد 16واں ٹاپک ہے رد تشکیلی تنقید، 17واں ہے ہمارے پاس تانیسی تنقید۔ اب ان میں جو چیزوں کو میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کو اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں، یعنی پہلا جو ہے اس میں تنقید اور اس کی اہمیت یہ والا سوال، اس کے بعد تنقید کا منصب، اقسام، نظری، عملی، اطلاقی، نطق الانتقاد، اور اس کے ساتھ ہی نقاد کے فرائض۔ نقاد کے فرائض آپ لوگوں نے مسٹ کرنا ہے، یہ موسٹلی پیپر میں آ جاتا ہے کوسچن۔ اور یہ چوتھا ٹاپک جو ہے جس کو میں نے بلو پینسل سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تنقید کا منصب، اقسام، نظری، عملی، اطلاقی، نقد الانتقاد، یہ بھی کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد کلاسیکی تنقید میں ارسطو، لانجائنس، اور اس کے بعد جدید تنقید میں یہ ایک ٹاپک بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ موسٹلی ان میں سے 2 سے 3 سوال پیپر میں آ جاتے ہیں، تو یہ آپ کسی صورت بھی نہ چھوڑیے گا۔ ان سب کو اچھے سے ریوائز کیجیے گا اور کسی قسم کی اس میں تھوڑا بہت بھی نہ چھوڑیے گا، اس لیے کہ ان کو اگر آپ لوگ اچھے سے ریوائز کر لیں گے تو آپ اپنا پیپر کم از کم پاسنگ مارکس بآسانی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے مابعد جدید تنقید، اور اس میں اگر 15واں والا ٹاپک آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کا پیپر بہت اچھے سے سالو ہو جائے گا۔ یہ وہ سوال ہیں اگر ان کی تیاری آپ اچھے سے کر لیتے ہیں، اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک سے اس بات کی بھرپور امید رکھے کہ انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور ان کو اچھے سے ریوائز کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سب چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو کائنڈلی مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے، میں آپ کو دوبارہ سے کروا دوں گی۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔